بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج قرآن پاک کی چند آیات جو ہے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ میں عرب کی جاہلانہ دور کی چند باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جہاں پر جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور خاص طور پر عورت کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ فما وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جب کسی شخص کو اس کی بیٹی کے بارے میں خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا چہرہ جو تھا وہ اس دن سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی پریشانی کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا، صرف اس بات پر کہ ان کے گھر میں جو ہے کسی بچی کی کسی عورت کی ولادت ہوئی۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ میں کہ اور اس حد تک وہ اس چیز کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیتے تھے کہ اپنی قوم کا سامنا کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ نہیں جاتے تھے اس ذلت کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے ہاں جو ہے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب، کس بات پر پریشان ہوتے تھے، قوم کے سامنے کس بات پر نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے کہ جو ان کو خوشخبری جو بشارت سنائے گی ان کو بیٹی کی، اس کی وجہ سے وہ ذلت اور پریشانی اتنی زیادہ محسوس کرتے تھے کہ دوسروں کا سامنا جو ہے قوم کا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ اور دوسری چیز فرمائی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور جو ہے اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ آیا کہ وہ بچی کی پرورش کریں یا اس کو مٹی میں جو ہے وہ دبا دیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت نے عرب کے زمانے کا ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچے مشرکین مکہ کا۔ اسی اثناء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو وہ محبت دی، وہ پیار دیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیا، جو اس سے پہلے کوئی بھی نہ دے سکا۔ اب سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے مشرکین نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورت کو اللہ جل شانہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی بھی دین میں کسی بھی مذہب میں وہ مقام نہیں، اور باوجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باوجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونے والا بتلاتے ہیں، لیکن جب پھر یہ مقام آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، لوگوں کے کس طرح کے سلوک ہوتے ہیں،
اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے، اور نہ صرف ایسے لوگ جن کو دین کی سمجھ نہیں، جن کو دنیا کی سمجھ نہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے نہ دین کا نہ دنیا کا، بلکہ ایسے ایسے لوگ جو پڑھا لکھا طبقہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس شدت مرض میں مبتلا ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر پہلے سنا کرتے تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے ایک ہاسپٹل میں کہ ایک خاندان جو ہے بیٹی کی پیدائش پر ایک دوسرے کے کندھوں پر سر رکھ کے جو ہے وہ اونچی اونچی آواز ہو رہا ہے کہ پہلے بھی بیٹیاں ہوئی تھی اور دوبارہ پھر اللہ نے بیٹی دی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی بیٹی کو پالنے والے؟ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی بچی کو رزق لا کر دیں؟ رزق دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے، جو مجھے بھی رزق دیتا ہے، جو آپ کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو ساری کائنات کے سارے نظام کو رزق عطا فرما ہے۔ صرف زمین کے اوپر نہیں، سمندروں کے اندر بھی، سمندر کے اندر 900 میٹر کے بعد جو ہے بالکل اندھیرا ہے، گپ اندھیرا، اوپر سورج جو ہے وہ بالکل اوپر ہوتا ہے اور اوپر بالکل سمندر کے اوپر کی سطح پر جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے، لیکن 900 میٹر کی گہرائی کے بعد گپ اندھیرا، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ جل شانہ کی، میرا رب ان کو بھی وہاں پر رزق عطا کر رہا ہے۔ تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ ہم کسی انسان کو رزق دیں، ہم کسی انسان کو جو ہے وہ کما کر لا کر جو ہے کھلا دیں، اس کو پال پوس کر بڑا کر دیں۔ یہ میرے رب کیا آتا ہے، میرا رب جو ہے جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، میرا رب جو ہے جسے چاہتا ہے ہاتھ روک لیتا ہے۔ اور بیٹی وہ نعمت ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے اتنی محبت تھی کہ اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور دیکھ کر حیران ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کندھے پر، اپنی نواسی کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، اور اسی حالت میں نماز کی ابتدا کی۔ صحابہ حیران ہے کہ بچی کو کندھے سے پر سے بھی نہیں اتارا، اور اسی حالت میں نماز شروع کروا دی۔ جب سجدے میں گئے، بچے کو اتار کر سائر پہ کھڑا کر دیا، سجدے ادا کیے، سجدے کے بعد دوبارہ بچے کو اٹھا کر کندھے پر بٹھایا اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ روایت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات اپنی نماسی کو کندھوں پر بٹھا کر ادا کی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس کے گھر کی چوکھٹ پر آ کر جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت نازل کی گئی۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف سے تمہیں سلام پیش کیا گیا، کیونکہ آج تم پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ ایک روایت میں لکھا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس بیٹی کے باپ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو اپنی بیٹی کے بارے میں، تو پریشان نہ ہو اپنی بیٹی کے بارے میں، آج کے بعد تیرے معاملات جو ہیں اللہ جل شانہ کے سپرد، اللہ جل شانہ تیرے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور جو ہے منبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے، اور نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں احکامات بیان نہیں فرمائے، بلکہ منبر پر جو ہے بیٹھ کر فرمایا، اے میرے صحابہ، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، تینوں کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اچھی جگہ پر بیاہ دے۔ وہ فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن جنت میں نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہ جنت میں تو ہوگا لیکن میرے ساتھ کل قیامت والے دن اس طرح ہوگا، اس طریقے سے ہوگا۔ اور بیٹے کی پیدائش کے بارے میں نہیں فرمایا، بیٹی کی پیدائش پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کل قیامت والے دن لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں پر ہے،
لیکن محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود بچیوں کے والدین کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پر لے جائیں گے، ان کو پانی پلایا جائے گا اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ ان کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اور ایک روایت میں لکھا ہن لہو حرزا من النار، کہ جو بیٹیاں بچیاں وہ اپنے والد کے لیے یعنی اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، جہنم کے حقدار ہو گئے اور جو ہے جہنم ان کے کھاتے میں لکھ دی گئی، تو اس دن اللہ جل شانہ اس بیٹیوں کو، یہ بیٹیاں اپنے والدین اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن جائیں گی، وہ اللہ سے سفارش کریں گی، اللہ ان ماں باپ نے ہماری بغیر کسی لالچ کے ہماری تربیت کی، بغیر کسی لالچ کے، بیٹوں سے لالچ ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہوں گے، جو ہے ہماری خدمت کریں گے، جو ہے ہمیں مال لا کر دیں گے، اور جو ہے بہت ساری لالچ انسان بیٹوں سے کرتا ہے، بیٹیوں سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ تو اس دن بیٹیاں سفارش کریں گے، اللہ ہمارے والدین نے بغیر کسی لالچ کے ہماری تربیت کی، بغیر کسی لالچ کے ہم سے محبت کی، اللہ تو ان کو جہنم میں داخل نہ فرما، ہمارے ساتھ ان کو جنت میں بھیج دے، اللہ جل شانہ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو آج کے دن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بیٹیوں کی نعمت جن جن کو بھی عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ جل شانہ میں عطا کی، یہ وہ نعمت جو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی منتخب فرمائی، یہ وہ نعمت ہے، اور جس گھر میں یہ نعمت ہے میں اس کی قدر کیجیے۔ اور اسلام ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے، ایک جگہ روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے باہر سے کوئی شام کو آتے ہوئے اپنے آفس سے، کاروبار سے کوئی پھل یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی اچھی چیز گھر میں لے کر آتا ہے، اور جب وہ گھر میں لے کر آتا ہے سب بچے جو ہیں باپ کی طرف لپکتے ہیں، اور جو چیز وہ تھیلے میں یا شاپنگ بیگ میں لے کر آیا ہے وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم جب بھی وہ اپنا بیگ جو ہے شاپنگ بیگ جس میں تم چیز لے کر آئے ہو وہ اس بچی کو دو، اپنی بیٹی کو دو، جب تک وہ بیٹی اس کو لے کر گھومتی رہے گی، خوشیاں منائے گی، ہمارے فرشتے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہو کر ہنستے رہتے ہیں اور جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایسی نعمت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔